بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل ہم نے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ کچھ آیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، پہلے نمبر پہ تبت کا لفظ ہے۔ یہ کتبت کی طرح ماضی کا لفظ ہے، واحد مؤنث غائب۔ کتبت اس ایک عورت نے لکھا، گویا کتبت کا لفظ مؤنث تھا، تو یہاں بھی تبت کا لفظ اس وجہ سے مؤنث استعمال ہوا ہے۔ آگے یدا، یہ ید کا مفرد ہے، یدا تثنیہ ہے۔ ید یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں لغت عرب میں، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں تبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تبت یدا۔ اب کتبت کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس ایک عورت نے لکھا، اور یہاں تبت یدا ہلاک ہوئے۔ یدا ید مفرد ہے، یدا تثنیہ ہے، دونوں ہاتھ۔ اب تبت یدا ابی لہب، ابو لہب یہ اسم ہے بمعنی ابو لہب، و تبا وہ حرف ہے بمعنی اور۔ یہ تبا یہ ماضی کا لفظ ہے، جس طرح ہم نے کتبہ پڑھا تھا، واحد مذکر غائب، کہ اس ایک مرد نے لکھا، تو یہاں تبا وہ ہلاک ہوا۔ چونکہ ابو لہب ایک تھا، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا تبا واحد مذکر غائب، وہ ہلاک ہوا۔ اب ترجمہ ہوگا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہوئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یہ دونوں ہاتھ یدا کا ترجمہ، یدا تثنیہ ہے، تبت کا معنی ہلاک ہوئے، ابو لہب کا معنی ابو لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے، و تبا یہ کتبہ کی طرح، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ما حرف ہے جس کا معنی ہے نہیں۔ اغنا یہ واحد کا صیغہ ہے، جیسے کتبہ، جیسے کتبہ کے آخر میں زبر ہے، تو یہاں اگر کھڑی زبر ہے تو یہ قانون انشاءاللہ تھوڑا سا آگے آئے گا۔ تو اغنا کتبہ اس نے لکھا۔ اب اغنا کا معنی کام نہ آیا، اس کے کام نہ آیا۔ ان حرف جار ہے، ہو ضمیر یہ واحد مذکر غائب ہے، جس کا ترجمہ ہوگا اس کو، یعنی اغنا انہ نہ کام آیا اس کو، مالہ یہ مال، جیسے ہم نے کتابہ پڑھا تھا کہ کسی اسم کے ساتھ ضمیر آ جاتی ہے، کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب۔ تو یہاں ابو لہب ایک ہے، مالہ تو واحد کا ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کا مال، یعنی اب ما اغنا عنہ مالہ نہ کام آیا اس کو اس کا مال۔ وما کسبہ اور وہ کا معنی اور، حرف ما حرف بمعنی نہیں، کسبہ یہ کتبہ کی طرح ماضی کا لفظ ہے، واحد مذکر غائب، جیسے ہم نے وہاں کتبہ کا ترجمہ پڑھا تھا، اس ایک مرد نے لکھا، کسبہ اس ایک مرد نے کمایا۔ تو یہ ابو لہب ایک ہے، تو یہاں لفظ بھی ماضی کا واحد کا استعمال ہوا ہے، کسبہ اس نے کمایا۔ اب ترجمہ ہوا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ہلاک ہوئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ ما اغنا عنہ نہ کام آیا، اغنا کا معنی کام، نہ کام آیا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، یعنی اس نے جو کچھ بھی کمایا نہ وہ کام آیا نہ اس کو اس کا مال کام آیا۔ تو سامعین، یہ تھا کچھ لفظی ترجمہ، اور ہمارا سلسلہ الفاظ کا وہ صفت کے بارے میں چل رہا تھا، ٹھنڈا، گرم وغیرہ۔ تو عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے صعب، جس کا معنی ہے مشکل، اور ایک لفظ ہے سہل جس کا معنی ہے آسان، اور ایک لفظ ہے صلب جس کا معنی ہے سخت، اور ایک لفظ ہوتا ہے لین نرم جس کا معنی ہے نرم۔ مرتفع یہ بمعنی بلند،
اور منخفض خفاض اس کا معنی ہوتا ہے نیچے. یہ حار گرم، بارد ٹھنڈا، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، ضیق تنگ، واسع چوڑا، شیخ بوڑھا، فتن نوجوان، جدید نیا، قدیم پرانا، قوی طاقتور، اور ضعیف کمزور. تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق صفت کے ساتھ ہے، عموماً یہ استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح سامعین، ہم نے جو افعال پڑھے تھے ماضی کے اور مضارع کے، کوشش کریں کہ واحد اور جمع جو عموماً الفاظ استعمال ہوئے ہیں، واحد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یہ اور جمع وہ بھلے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ان کو دوبارہ دہرا لیں. عموماً علامتیں زیادہ انہی کی آتی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ماضی میں جو واحد کی علامت پڑھی تھی مذکر کی آخر میں زبر جیسے کتب، اور مؤنث کی علامت آخر میں تا ساکن جیسے کتبت، اور جمع کی علامت ہم نے پڑھی تھی، یہ غائب کی بات ہم کر رہے ہیں، جمع کی علامت ہم نے پڑھی تھی واو کتبو، اور مؤنث کی علامت ہم نے کتبنا، وہ نون زبر نا کتبنا. تو یہ 6 الفاظ تو وہ ہیں جن کا تعلق غائب کے ساتھ ہے. باقی حاضر والے جو الفاظ ہیں وہ تو آسان ہیں، جیسے انتا انتما انتم، یہاں کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن. اور متکلم کے 2 لفظ، ایک ہے کتبتو اور ایک ہے کتبنا، یعنی تاپشتو یہ واحد متکلم اور نون الف نا جمع متکلم. اسی طرح سامعین، جس طرح یہ الفاظ ہم ان کی دہرائی کرتے رہیں گے، تھوڑا سا ترجمہ بھی ہم ان کا ذہن میں رکھیں گے. جیسے کتبتو میں نے لکھا، کتبنا ہم نے لکھا. جیسے آج بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، کسبا اس نے کمایا، تبت وہ ہلاک ہوئے. تو اسی طرح علامتوں سے ترجمہ مزید آسان ہو جائے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.